کہ یہ جو مارشل لاز لگے، ٹیک اوور ہوا، فلانا ہوا، اس کے پیچھے بھی ان سیاست دانوں کا گھٹیا پن تھا. جن کو بلیم کرنا چاہیے وہ ہے ہماری نام نہاد پولیٹیکل ایلیٹ. اب یہ اتنے ڈھکو اور چور، اس پہ کوئی شک نہیں. کبھی ہے کسی کو آپ نے اٹھا کے دیکھ لیں جس کا دل کرتا ہے. بات سنیں، ایک سادہ بات میں کرتا ہوں یار، کوئی تو خدا کا خوف کرے، ساری اوقات سامنے آ جائے. جنہوں نے کاروبار کیا ہی نہیں، سیاست کو انہوں نے تجارت اور انڈسٹری بنایا، ان کے باقی اپنے سارے مصدق علی ہیں جی اسلام آباد. وہ کہتے ہیں پاکستان میں فوج پہ تنقید کرنا فیشن بن گیا ہے. سوشل میڈیا کی پوسٹ پہ کمنٹس دیکھیں تو یہ چیز آرام سے سمجھ آ جاتی ہے. حال ہی میں سینٹ میں عوامی ایکٹ ترمیمی بل منظور ہوا جس کے مطابق اب فوج کو بدنام کرنے پہ 2 سال قید اور بھاری جرمانے کی سزا دی جا سکے گی. کیا ہر شخص کا منہ اٹھا کر فوج پہ تنقید کرنا درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے. یہ کسی پہ بھی تنقید اس طرح کرنا کہ اگر آپ کے پاس کوئی سالڈ بات ہے کرنے کو. اچھا، میرا ایک پرانا تھیسس، عام طور پہ جو چپڑ کا نتیجہ اٹھتا ہے ایک بات کرتا ہے، اور میں اب سے نہیں کر رہا، 2 سال سے 4 سال سے 5 سال نہیں، میں کب سے کر رہا ہوں، کہ یہ جو مارشل لاز لگے، ٹیک اوور ہوا، فلانا ہوا، اس کے پیچھے بھی ان سیاست دانوں کا گھٹیا پن تھا. ایک بندہ جو جرنیل بنتا ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں، جب ایک بچہ جاتا ہے پہلی بار چھٹیوں میں گھر آتا ہے تو ماں نہیں اس کو پہچان سکتی، سگی ماں. سارا فالتو ماس جھڑ گیا ہوتا ہے، ہیئر سٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بدل گیا ہوتا ہے، اس کا ٹوٹل اس کا جو بیہیویئر پیٹرن ہے وہ چینج ہو گیا ہوتا ہے. تو اچھا، اب یہ کہنا بات درست ہے، فوجی مداخلت تو بھائی میں تو ان کے وہ حشر کرتا جس کا حساب کوئی نہیں. اگر میں ان میں سے کسی کی جگہ ہوتا، میں نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ میرا بہت پیار بھرا تعلق تھا، تو میں نے ان کو ایک بار یہ کہا بھی تھا. تو انہوں نے بتایا کہ یار حسن، یہ اس طرح کی مجبوریاں ہوتی ہیں. یہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے. تو بھونکنا نہیں ہے تو کچھ سالڈ بات کرو، کانکریٹ بات کرو. اور اصل میں جن کو بلیم کرنا چاہیے وہ ہے ہماری نام نہاد پولیٹیکل ایلیٹ. اب یہ اتنے ڈھکو اور چور، اس پہ کوئی شک نہیں. کبھی ہے کسی کو آپ نے اٹھا کے دیکھ لیں جس کا دل کرتا ہے. بات سنیں، ایک سادہ بات میں کرتا ہوں یار، کوئی تو خدا کا خوف کرے. نواز شریف 82 میں میرا خیال آیا پالیٹکس میں. اتنا پتا کر لو کہ اتفاق گروپ نے 7 بھائی اس سال کتنا انکم ٹیکس دیا تھا. ختم ہو گئی بات، ساری اوقات سامنے آ جائے. پھر میری دوسری دلیل ہے، وہ بہت ہی سادہ ہے، اس سے بھی سادہ ہے، کہ میاں شریف وغیرہ جو تھے یہ کوئی 7 بھائی تھے یا 6 بھائی، پتہ نہیں مجھے، چنگا لمبا چوڑا ٹبر سی. سارے کاروباری ایک ہی طرح کا بیک گراؤنڈ، ایک ہی خاندان، سب نے گرو کیا ہے، لیکن ان کی گروتھ ہے لاجیکل. جنہوں نے کاروبار کیا ہی نہیں، سیاست کو انہوں نے تجارت اور انڈسٹری بنایا، ان کے باقی اپنے سارے جو کزنس ہیں درجنوں، یہ ان سے کروڑ گنا آگے کیسے نکل گیا. تم تو کرتے رہے پالیٹکس نہیں. اور ماڈرن حرام کا ایک ماڈرن ڈیفینیشن ہے کہ ماڈرن منیز ایکسیس ٹو کلاسیفائڈ انفارمیشن، یعنی وہ ایک ایسی انفارمیشن جو میرے پاس ہے وہ باقی 10 کروڑ 20 کروڑ کے پاس ہے ہی نہیں ہے، 15 کروڑ کے پاس. تو ایسا بنانا پھر کون سا مشکل ہے. تو یہ جو بات ہے نا، اس لیے یہ جو باتیں کرتے ہیں وہ اچھا، دوسری بات، اب میں فوج کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے 2 سال قید اور بھاری جرمانہ نہیں. اب ان کو چاہیے، میں نے 45+ ایئرس دیے ہیں اس پروفیشن کو، تو آئی ایم ان اے پوزیشن ٹو شیئر سم تھنگ ود دیم. میں ایڈوائز نہیں کر رہا، ایڈوائز میں کرتا بھی نہیں. میرا تو بچہ بالغ ہو جائے پوچھے تو ایڈوائز، ورنہ نہیں. لیکن کچھ ہے کہ بہتر اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کریں عوام کے ساتھ. یہ ٹھیک ہے قید جرمانہ یہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ مسائل کا حل نہیں ہوتا. تھینک یو.